السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نصف شعبان کی رات یعنی 14 اور 15 شعبان کی رات، جس کو شب برات کہتے ہیں، کیا معمولات تھے۔ آپ سے گزارش ہے اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے۔ لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ یعنی ام المؤمنین حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا فرمان اقدس شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 382-83 اور حدیث نمبر 3835 میں ہے کہ لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ نماز ادا کرنے لگے۔ جب نماز ادا فرما رہے تھے تو اتنا طویل سجدہ فرمایا کہ مجھے گمان ہوا کہ کہیں حالت سجدہ میں آپ کی روح قبض نہ کر لی گئی ہو۔ اسی خیال سے میں اٹھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک انگوٹھے کو ہاتھ لگا کر دیکھا، حرکت محسوس ہوئی تو اطمینان ہو گیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جانے اور آپ کا رب جانے۔ فرمایا، یہ نصف شعبان کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ پاک اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، بخشش مانگنے والوں کو بخش دیا جاتا ہے اور رحم طلب کرنے والوں پر رحم فرمایا جاتا ہے۔ لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، کتنی پیاری عادت مبارکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ایک اور حدیث مبارکہ سن لیجئے، یہ بہقی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 145 پر حدیث مبارکہ 530 ہے کہ لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پر جب شب برات آئی تو اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات نفل نماز میں مشغول رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ساری رات نماز پڑھتے رہنے کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پاؤں سوج گئے تھے، چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک دبانے کی سعادت حاصل کی۔ سامنے محترم، یہ معمول تھے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 384 پر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں قبرستان تشریف لے گئے اور اپنی امت کے حق میں یوں دعا فرمائی، وہاں مسلمان مردوں اور عورتوں اور شہیدوں کے لیے دعائے مغفرت کی۔ سامعین محترم، یہاں میں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے معمول کا تذکرہ کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں، جو کہ القول البدی صفحہ نمبر 209 پر موجود ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ شب برات کے 3 حصے کرتے۔ سب سے پہلے تو رات کا جو ابتدائی حصہ وہ لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے، دوسرے حصے میں استغفار کرتے یعنی اللہ پاک کی بارگاہ میں مغفرت کا سوال کرتے، اور تیسرے حصے میں نفل پڑھا کرتے تھے۔ یاد رکھ لیجئے، یہ نماز عشاء ادا کرنے کے علاوہ کے معمولات تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ ایسا کرنے والوں کے لیے کیا ثواب ہے؟ فرمایا، میں نے اپنے والد گرامی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نصف شعبان کی رات کو زندہ کرے یعنی یہ رات عبادت میں گزارے، وہ اللہ پاک کے مقرب بندوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ سامنے محترم، آپ بھی کوشش کیجئے، یہ مقدس رات عبادت میں گزاریے، چمگوئیوں میں نہ گزاریے، باتوں میں غیبت چغلی کرتے ہوئے نہ گزاریے، پٹاخے شرلیاں چلاتے ہوئے نہ گزاریے، خدا را مسلمان بنیے۔ لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور بچے پٹاخے چلا رہے ہوتے ہیں،
جن والدین نے اپنی نیک کمائی سے لے کے دیے ہوتے ہیں وہ کیا منہ دکھائیں گے بروز قیامت؟ اس لیے آپ سے گزارش ہے جو معمول ہمیں لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمایا اس کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔